پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک۔ ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں، 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر، اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے، 30,000 ڈبوں کی ٹرین۔ اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، لیکن بحری جہاز نے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اگر 30,000 ڈبہ جو ایک بحری جہاز پہ لے کے جاتا ہے، اتنا بڑا وہ وزن ہوتا ہے جو کیری کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتا ہے، یہ زمین پہ لے کے جانا اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے۔ جیسے کہ اگر کسی ٹرین کے ذریعے ہمیں لے کے جانا ہو تو ہم اس طرح اس کو لے کے جا ہی نہیں سکتے۔ 30,000 کنٹینر ایک ٹرین کے پیچھے لگائیں گے، وہ تو کئی 100 کلومیٹر کی ایک لائن بن جائے گی جسے کھینچنا بھی ناممکن ہوگا۔ تو یہ جو پانی کی طاقت ہے، پاور ہے، جس کے اوپر انسان چل کے بحری جہازوں کو چلا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے اتنے وزن کو، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے بنانے والے کی۔ اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے، لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں، یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں، گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس طرح کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر فروٹ مختلف قسم کے، اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں، آم کو، انار کو، انگور کو، یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے، بڑے آرگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے، انار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز، سبزیاں، میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا، وہ ہمارے دوست کا ہی تھا، تو جتنا عرصہ اس نے کنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بیج لگا کے نا مختلف چیزیں اگائی تھیں۔ بھنڈیوں کا پودا اگایا، ہم ایک دن بھنڈیاں اتارتے تھے، ایک دو دن بعد اتنی بھنڈیاں اور لگی ہوتی تھی، لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، ادروائز یقین کریں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹماٹر توڑتے ہیں آپ، ایک دو دن بعد اتنی ٹماٹر اور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو کدو کی بیل اتنی باریک سی، اتنا بڑا کدو وہ لمبے سائز کا اس پہ لگا ہوا، میرا خیال ہے وہ کم از کم بھی 7-8 کلو کا تھا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے اتنی سی ٹہنی کے ساتھ، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز، اور وہ ایک تربوز نہیں، ایک بیج بویا ہے اس میں سے وہ بیل نکلی، اس کے ساتھ اتنے تربوز، ہر تربوز کے اندر اتنے بیج، یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے۔ پھر ان کے کلرز دیکھیں، پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے۔ اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تعفن پھیل جائے گا، نہ کاٹیں آپ 2-3 دن بعد اسے کاٹ لیں وہ خراب نہیں ہوگا۔ ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پریزرو بھی رہتا ہے، کمال کی چیز ہے۔ تو یہ مختلف کھیتیاں، مختلف فروٹ، ان کے درخت، ان کے مختلف کلرز، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں
جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے. اس کے بعد اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے, کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں نا, اس سے نفع حاصل کرتے ہیں. تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں. نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی. سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے, پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے. یہ ایک الگ سے دنیا ہے. میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں, اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے. آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا, وہ جو ساحل سمندر کے چند سو کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے, پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی, وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا, جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے, سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے, انٹرنیشنل پولیس. یہ بتا رہے ہیں انجینئر صاحب کہ جس طرح ہر ملک کے ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا, بارڈر جسے ہم کہتے ہیں. پاکستان میں ہم بارڈر ہی کہتے ہیں, انڈیا میں بھی لوگ زیرو لائن کہتے ہیں, بارڈر کہتے ہیں. اسی طرح تو ہر ملک کی سمندری حدود بھی ہوتی ہے 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر, جس میں وہ اپنا ایریا میں شکار کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سمندری حدود کے اندر. اس سے آگے پھر انٹرنیشنل سمندر شروع ہو جاتا ہے. اس کے میں جا کے اگر آپ نے شکار کرنا ہے, کچھ بھی کرنا, تو آپ کو اس میں لائسنس چاہیے. پھر وہاں سے ایک بحری جہاز لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کی مچھلیاں نکالتا ہے, جو وہ پھر لے کے آتے ہیں. وہاں پر باقاعدہ پولیس ہوتی ہے انٹرنیشنل, اپنے چھوٹی بوٹیں ہوتی ہیں ان میں ہوتی ہے, وہ پھر چیک کرتی ہے ان جہازوں کو کہ ان کے پاس پرمٹ ہے انٹرنیشنل جس میں یہ شکار کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے, کہ یہ ویسے ہی چوری شکار کر رہے ہیں. پھر اس طرح جو ہوتا ہے وہ شکار ہوتا ہے سمندروں میں. ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا, جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا باقی پولیس ہے, سمندر کی ایک الگ سے پولیس ہے, انٹرنیشنل پولیس الگ سے ہے, ہر ملک کی الگ سے ہے. وہ جا کے ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں کہ غیر قانونی تو نہیں وہ شکار کر رہے, کیونکہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. تو ایک ایک بحری جہاز میں آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا تھا لاکھوں کی مچھلی ہوگی, سرکار کروڑوں کی مچھلیاں ایک ایک جہاز میں ہوتی ہیں. بڑے بڑے بحری جہاز ہیں, اور ایسی ایسی نایاب مچھلی ہے. یہ میں کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اتنے بڑے بحری جہاز ہیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کنٹینر اٹھائے ہوتے ہیں, اس میں آپ ساری مچھلی بھر دیں تو وہ کہہ رہے تھے ملینز آف ڈالرز کی مچھلی ایک جہاز کے اندر ہوتی ہے, اور اس میں سے انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے. جبھی تو وہ اس جہاز کو افورڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحری جہاز صرف سمندر میں چلے نا, ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے بھی مسلسل اس کا انجن آن رکھنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کے اندر 1 ملین سے زیادہ کا ایک چھوٹا بحری جہاز جو ہے وہ پیٹرول پھونک دیتا ہے. تو خرچہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسی میں سے.